بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم و مکرم بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ کل کی مجلس کے اعتبار سے ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام اور ان کی وجوہات وہ ہمارے سامنے آئے تھے، اور اس کے بعد آج کی مجلس کے اندر سورہ فاتحہ کے فضائل جو احادیث نبویہ کے اندر وارد ہے کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضائل ہے اور اس کا کتنا درجہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کے اندر اس کے بارے میں چند فضائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ راوی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز کے اندر تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے آواز دی اور مجھے پکارا، چنانچہ میں نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فوراً نہیں جا سکا، بلکہ جب میں اپنی نماز سے فارغ ہو گیا اور جب میں نے نماز سے سلام پھیرا تو اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ جی فرمائیے، اس لیے کہ میں نماز میں تھا، اس وجہ سے آپ کی پکار پر فوراً میں نہیں حاضر ہو سکا، لیکن نماز مکمل ہونے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بتائیے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کے اندر یہ آیت نہیں سنی اور یہ آیت آپ کے نظروں سے نہیں گزری؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، کہ جب تمہیں تمہارا رسول یا کہ تمہارا اللہ پکارے تو تم ان کی پکار پر لبیک کہو اور ان کے پاس فوراً آ جاؤ، ان کی پکار کا جواب دو، جبکہ وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہوں جس کے اندر تمہاری زندگی ہو، جس کے اندر تمہارے لیے جو ہے تمہاری زندگی کا سامان ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا یہ تھا کہ آپ کو فوراً آ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو تم فوراً جواب دے دو، للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تم کو بلاوے ایک ایسی چیز کی طرف کہ جس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی کا سامان ہے۔ چنانچہ تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر مشغول ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پکارے تو کیا اس آدمی کے لیے نماز کو توڑنا اور نماز کو توڑ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ چنانچہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آدمی کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنی نماز توڑ کر اور اپنی نماز سے جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب کے اندر جو ہے جواب کو دے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کے اوپر لبیک کہے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا اس جواب دینے کے نتیجے میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جواب دینے کے لیے جانے کے نتیجے میں کیا وہ نماز فاصل ہو جائے گی یا نماز نہیں فاصل ہوگی؟ چنانچہ اکثر شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اور بعض احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ احناف میں سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ خیر، یہ ایک دوسری بات تھی۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور وہ ان کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہا، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی کہ میں آپ کو اس مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت بتلاؤں گا کہ جو مجھ سے پہلے کسی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ نہیں دی گئی اور وہ تحفہ ان کو نہیں دیا گیا،
چنانچہ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم مسجد سے باہر کی طرف جا رہے تھے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر اپنا پاؤں مبارک نہ لے جاوے اور کہیں مجھے وہ صورت بتلانا نہ بھول جائے۔ چنانچہ اس اندیشے سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وہ بات یاد دلائی، اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے ایک صورت جو ہے بتلانا ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع سے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت کا نام بتلایا کہ وہ صورت سورہ فاتحہ ہے، کہ وہ صورت ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف مجھے دی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان میں سے کسی نبی کو یہ صورت نہیں دی گئی۔ چنانچہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے اس صورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس صورت کا درجہ اور اس کا عالی مقام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اس کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف فرما تھے۔ جبرائیل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین کے درمیان آپس میں گفتگو جاری تھی، تو اتنے میں آسمان سے ایک بہت زور سے آواز آئی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی نظر اٹھاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ ابھی آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے کہ جو آج تک زمین کے اوپر کبھی نہیں اترا تھا۔ تو وہ فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 2 تحفے لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ میرے پاس 2 تحفے لے کر آیا۔ وہ 2 تحفے کیا تھے کہ ان میں سے ایک تحفہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیتیں تھیں، اور ایک تحفہ سورہ فاتحہ کی شکل میں تھا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 تحفے لے کر آتا ہے، جو ان میں سے ایک تحفہ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتوں کی شکل میں تھا، اور دوسرا تحفہ سورہ فاتحہ کی شکل میں تھا۔ تو یہ 2 تحفے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں، تو اس سے بھی اس کی بلندی اور اس کی جو ہے اس کی درجات کی بلندی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری جو 2 آیتیں ہیں وہ بڑی قیمتی آیتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آنے والی جو ہے یہ 2 تحفے کی شکل میں یہ 2 آیتیں آئی تھیں۔ چنانچہ احادیث نبویہ کے اندر یہ وارد ہے کہ جب بندہ رات کو سوے تو سونے سے پہلے سونے کی دعائیں وغیرہ پڑھے، اس کے بعد چند اذکار ذکر کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جب سوئے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے اور اس کا معمول بنا لے اپنی زندگی کے اندر، ان 2 آیتوں کا پڑھنا کہ اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لے کہ جب بھی ہم سوئے تو اس سے پہلے ہم ان آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب جبرائیل وہ فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ 2 تحفے لے کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ایسے 2 تحفے ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کے پاس میں لے کر نہیں آیا تھا، یہ صرف اور صرف آپ ہی کے لیے جو ہے بھیجے گئے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ تحفہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں والا جو تحفہ ہے وہ ایسا تحفہ ہے کہ اس کے اندر جو دعائیں وارد ہے، اس کے اندر جو دعائیں ذکر کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ جو آیتوں کے اندر جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر کوئی اس دعاؤں کا سہارا لے کر اپنے رب سے اپنی درخواست کرے گا، اپنا مطالبہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔
تو اگر ہم اپنی دعاؤں کو جاندار بنانا چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں تو ہم ان دعاؤں کا بھی جو ہے ورد رکھیں اور ان دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں اور اس کا جو ہے ہم معمول بنا لیں۔ خیر، اور اس کے بعد یہ دو روایتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے خلاصہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے تفسیر کبیر، جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں انہوں نے اپنے خطبے کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس دیکھنے میں تو ہمیں معمولی نظر آتی ہے کہ 7 آیتوں کی صورت ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی دیگر صورتیں یہ بہت طویل صورتیں ہیں اور جن کی آیتیں بھی جو ہے کئی سو سے زیادہ ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کہ جو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے، یاد کرنے کے لیے بھی جو ہے بہت آسان ہے اور جن کی آیتیں بہت مختصر ہیں، 7 آیتیں ہیں، لیکن اگر میں اس کی تفسیر کرنا چاہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو اس سے 10,000 مسائل کو جو ہے مستنبط کر سکتا ہوں، سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنی یہ بات خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، ان کا خطبہ مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی یہ بات جو ہے مذاق کے طور پر لے لی اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کہیں اتنی چھوٹی صورت سے جو 7 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے کیا اس سے 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں؟ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہی لوگوں کا مذاق اڑانا تفسیر کبیر کا سبب بن گیا اور تفسیر رازی کا سبب بن گیا۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کر کے میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر لکھی اور انہوں نے اپنی تفسیر کی جو پہلی جلد ہے اس پہلی جلد کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر لکھی ہے اور سورہ فاتحہ سے اس بندے نے یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 مسائل مستنبط کر کے نکالے اور انہوں نے ایک جلد مکمل کی، صرف سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل انہوں نے نکالے اور لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے کہ ان کے مضامین کو اگر ہم پڑھیں گے تو جتنا پھیلانا چاہے وہ ہم پھیلا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا جو نام میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا ام القرآن اور ام الکتاب، اسی اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم کے دیگر جو جتنے پارے ہیں 30 پاروں کے اندر جو مضامین اللہ نے ذکر کیے ہیں تو اجمالی طور پر اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کبیر لکھی اس کی جو پہلی جلد ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کے اوپر ہے اور اس کے اندر 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے جو نکلتے ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں۔ خیر، اس کے بعد نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو امام المتقین کہلاتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک مرتبہ اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر کروں اور سورہ فاتحہ کی میں تفسیر اگر لکھواؤں تو 70 اونٹوں کے اوپر لادی جاوے گی، 70 اونٹوں یعنی 70 کہ اتنے سارے اونٹوں کے اوپر سورہ فاتحہ کی تفسیر لاڈی جاوے گی یعنی اٹھانی پڑے گی۔ تو سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے اور یہ صرف ان کا دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں آ جاؤ اور میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ کی با سے جو ہے اس سورت کی تفسیر کرنا شروع کی، چونکہ عربی کے اندر تو ایک ایک حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں، عربی کے اندر ایک ایک حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے با سے شروع کیا تفسیر کرنا۔ تو فجر کی اذان ہو گئی، ابھی با ہی چل رہی تھی اور با حرف با کی تفسیر چل رہی تھی۔
تو یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں، یہ صرف ان کا جو ہے بولنا نہیں تھا کہ میں اگر اس کی تفصیل لکھواؤں گا تو 70 اونٹوں کے اوپر لادی جائے گی، بلکہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ اور اس ساری باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع صورت ہے کہ اس سے اگر ہم جتنے مسائل نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے مضمون کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ذکر کیا ہے، بندے کی درخواست کو ذکر کیا ہے، پوری زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی گہری نظر ڈالے گا اور اپنے عمیق نظر سے اس کا مطالعہ کرے گا تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ خیر، اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لکھی ہے، تو ہم با سے شروع کرتے ہیں کہ عربی کے اندر جو با ہوتی ہے کہ اس کے چند معنی آتے ہیں، وہ بہت سارے معنی کے لیے آتی ہے، لیکن اب یہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ مصاحبت والا، یعنی کسی کے ساتھ ہونے والا۔ تو ہم ترجمہ کریں گے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ با کا جو ترجمہ ہوا ساتھ، یہ با کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد دوسرا جو اس کا معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے استعانت کا، یعنی مدد طلب کرنے کا، کسی سے کسی چیز کی مدد طلب کرنا۔ تو یہاں اگر ہم استعانت کا معنی لیں گے تو صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی استعانت سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی جو ہے با کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تبرک کا معنی، یعنی برکت والا معنی، اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس مقام کے اعتبار سے یہاں باقی 3 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 مصاحبت والا معنی، نمبر 2 استعانت والا معنی، اور نمبر 3 تبرک یعنی برکت والا معنی۔ اس کے بعد جو ہے اسم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نام، یعنی اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ۔ تو اللہ جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور مسئلے کے اعتبار سے کہ یہ نام اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کی حامل ہے اور تمام چیزوں کی پالنے والی ہے، تمام چیزوں کو پالنے والی ہے، وہ تنہا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر اللہ کے نام کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی آدمی کے بہت سارے نام ہونا یہ اس کے اندر بہت ساری صفات کے ہونے کی نشانی ہے، بہت ساری صفات ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مولوی بھی ہے، قاری بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے۔ تو آدمی تو ایک ہی ہے، وہ ذات ایک ہی ہے، وہ شخصیت تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر اوصاف بہت سارے ہیں، اس کے اندر خوبیاں بہت ساری ہیں۔ تو اس نے قرآن جو ہے پورا حفظ کیا ہے، اس وجہ سے اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے عالمیت کا کورس کیا، اس وجہ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس نے قراءت کے فن کو جو ہے حاصل کیا، اس وجہ سے اس کو قاری کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر مختلف صفات ہوں، مختلف خوبیاں ہوں، تو اس اعتبار سے اس کے مختلف نام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے خوبیاں ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ جو اللہ کا نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد جو 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ ذاتی نام نہیں ہے۔ اور الرحمن اور الرحیم کہ دونوں یہ رحمت ہی سے نکلے ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمت، رحم، لیکن دونوں کے مفہوم میں قدر فرق ہے، اور قدر جو ہے دونوں میں قدر تغیر ہے، یعنی اس کے مفہوم کے اعتبار سے۔
کہ رحمان یہ بھی جو ہے صفت کا صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحیم ذات، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رحمان یہ جو ہے صفت کا نام، یہ پہلا جو نام ذکر کیا گیا ہے رحمان، کہ یہ عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، رحمت کے عموم کے اوپر، یعنی یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں رہنے والے ہر فرد کے اوپر، چاہے وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مخلوق کی کون سی قسم ہو، انسان ہو یا جنات ہو یا جو ہے جانور ہو، یا کہ انسان ہو، انسان کے اندر چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ لفظ رحمان۔ اور اس کے بعد جو رحیم کا جو صیغہ ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بھی رحمت ہی سے مشتق ہے، لیکن یہ رحیم یہ جو ہے یہ رحمت کے کمال کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، یعنی کمال رحمت کے اوپر دلالت کرنے والا ہے کہ اللہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر اپنی رحمت فرمائیں گے اور جن کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لیں گے تو ان کو جو رحمت عطا کریں گے، جو رحمت ان کو دیں گے وہ کامل اور مکمل رحمت ہوگی، اس میں جو ہے رحمت کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے جو رحمان کا صیغہ ہے کہ اللہ کی رحمت تمام بندوں کے اوپر ہے اور تمام جو ہے عالم کے تمام ہر فرد اور ہر شے کے اوپر ہے، لیکن وہ رحمت کامل نہیں ہے، وہ رحمت کامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے تین علماء نے لکھا ہے کہ تین دار ہے، دار یعنی جگہ، کہ ایک تو دنیا، ایک جنت اور ایک جہنم، کہ جنت ایک ایسا دار ہے کہ جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا وہاں کوئی گزر ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ایک دار ہے جہنم، کہ وہ ایسا دار ہے کہ وہاں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی گزر ہی نہیں، خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کبھی تو خیر کا گزر ہوتا ہے تو کبھی شر کا گزر ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے کسی آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل رحمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا اس کی متحمل ہی نہیں ہے۔ دنیا یہ جو برتن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل رحمت کو جو ہے اپنے اندر لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی کوئی بھی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہو، بلکہ کسی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ناقص اور ادھوری رحمت ہے، لیکن اس رحمت کی وجہ سے بھی آج ہم اتنے عیش اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم ذرا تصور کریں کہ جب آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور اس وقت آخرت ایک ایسا مقام ہے، جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے، ایک ایسا دار ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کمال کا ظہور ہوگا، تو وہاں اللہ کی کامل رحمت جو ہے عنایت فرمائیں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کسی آدمی کو جو ہے کامل رحمت نہیں مل سکتی۔ یہاں اگر کوئی خوشی ہے تو ایسی خوشی ہے یہ چند دنوں تک رہے گی، اس کے بعد وہ اپنا رخ موڑ کر چلی جائے گی اور غمی کو لے کر آئے گی۔ اور یہاں کوئی غم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد خوشی نہ ہو، اور کوئی خوشی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد غم نہ ہو۔ یہ دنیا تو جو ہے خوشی اور غمی کا جو ہے سنبندھ ہے، اور اس کو دونوں چیزوں کو لے کر آدمی جو زندگی گزارتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کے مفہوم کے اعتبار سے علماء نے ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ رحمان دنیاوی اعتبار سے کہ عام رحمت ہے، اور رحیم یہ کہ اخروی اعتبار سے کہ کامل رحمت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ حدیث نبوی کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر نازل کیا ہے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کی رحمت کے اسی ایک حصے کی وجہ سے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، پرندے جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھوڑی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑی اپنا جب پاؤں زمین کے اوپر رکھتی ہے تو اس سے پہلے دیکھتی ہے کہ کہیں میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ تو یہ جو رحمت کے جو حصے، یہ جو نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رحمت کے 100 حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں جو نازل کیا، اس کا یہ کرشمہ اور اس کا یہ نمونہ ہے۔
جب آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 100 حصے نچھاور کرے گا تو اس صورت کے اندر کیا عالم ہوگا. ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی رحمت کا مطالبہ کریں، اس کی رحمت میں جو آنے کا ہم اس سے درخواست کریں. چنانچہ آج اتنے کے اوپر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. چونکہ ہمارا پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے تو ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں اور اس کے اندر ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی تلافی کر لیں، اور آئندہ جو ہمارے 2 عشرے بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں مزید اپنی عبادت میں لگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے اندر جو کوتاہی کمی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. مختصر دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتک. لا الہ الا اللہ. نستغفر اللہ. نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان. يا بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. یہ مولا کریم بے شک بہت گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. یہ مولا رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں جان کر انجان کر بے حد گناہ کیے ہیں. یہ مولا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک تیری نافرمانی میں ہم نے زندگی گزاری ہے. ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تیری نافرمانی میں استعمال کیا ہے. اے مولا ان تمام گناہوں کو، ان خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما دے. اپنے فضل و کرم سے اللہ معافی کا قلم پھیر دے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو، کوتاہیوں کو یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ تیرے شکر گزاری کرتے ہیں. یا اللہ بار بار ہماری زندگیوں کے اندر ایسا ماہ مبارک اور ایسا ماہ مکرم عطا فرما، اس کی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے مولا اس ماہ مکرم کی، اللہ اس ماہ مبارک کی جتنی بھی خیر اور بلائیاں ہیں اور جتنی بھی خیر اور بلائیاں تجھ سے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے وہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. یہ مولا جو تو نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا کیا تھا، یا اللہ اس بابرکت مہینے کا 1 عشرہ مکمل ہو چکا ہے. جو 1 عشرہ مکمل ہو چکا ہے یا اللہ وہ عشرہ رحمت کا عشرہ تھا. یا اللہ رحمت کا عشرہ تھا. یا اللہ تو اپنے رحمت کے سائے تلے ہم سب کی جگہ نصیب فرما. ہم سب کی جگہ نصیب فرما. دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں تو اپنے رحمت کے سائے تلے جگہ نصیب فرمانا. اے مولا اس ماہ مبارک کے اندر تلاوت کلام اللہ کی خاص پابندی نصیب فرما. تلاوت کلام اللہ کی خاص پابندی نصیب فرما. یا اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے ایسے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یہ مولا ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری نماز کو، ہماری صدقات خیرات کو، یہ مولا ہماری تلاوت کلام اللہ کو، ہماری تسبیحات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. چاہے وہ جیسی ٹوٹی پھوٹی تسبیحات ہو، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہوں، یہ مولا اپنے دربار کے اندر اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ مولا ابھی جو رمضان مبارک کے جو ایام باقی ہیں
جو 2 عشرے باقی ہیں یا اللہ ان عشروں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما، ان عشروں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما، زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کے اندر لگنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما، لغویات سے اور بیکار و فضول باتوں میں اور بیکار و فضول کاموں میں مشغول ہونے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، تمام کی پوری مغفرت فرما، تمام کی پوری مغفرت فرما، ان تمام کے روزوں کو، تراویح کو، صدقات کو، نماز کو یا اللہ قبول فرما، اور مزید سے مزید یا اللہ عبادت کے اندر لگنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما، خاص طور پر اس مہینے کے اندر یا اللہ ہمیں گناہوں والے کام سے ہماری پوری حفاظت فرما، گناہوں والے کام سے ہماری پوری حفاظت فرما، نیکی کے کاموں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اتباع ہماری زندگی کے اندر آسان فرما، اس کے اوپر ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما، اس کے اوپر استقامت عطا فرما، اور مرتے دم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کی یا اللہ ہمیں توفیق اور سعادت مرحمت فرما۔ اے مولا کریم بہت کچھ مانگنا ہے، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہمارے گھر کے اندر رہنے والی مستورات کو عطا فرما، ہماری ماں و بہنوں کو عطا فرما جو دن بھر یا اللہ خدمت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، خدمت کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور یا اللہ ان کو کسی کو یا اللہ قرآن کریم پڑھنا ہے لیکن یا اللہ ان کو خدمت درکار ہے، ان کے سامنے جو ہے ساری تیاریاں ان کو کرنی ہیں، گھر کے کام کاج کے اندر لگی ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے کما حق و عبادت کے اندر لگ نہیں پاتی، یا اللہ تو انہیں کہ عبادت میں لگنے والوں کو جو تو عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ ان کو عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی خدمات کو جو ہے یا اللہ آخرت کے ان کی درجات کے بلندی کا سبب بنا، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔